معروف دانشور اور لکھاری پروفیسر وارث میر نے ضیاء فوجی آمریت کے تہ در تہ اندھیروں میں اپنے لہو سے سچائی کا چراغ روشن رکھ کر ایک ایسی نادر اور نایاب مثال قائم کی جس کی نظیر ماضی قریب میں ملنا مشکل ہے۔ ہماری تاریخ کے ایک ایسے بھیانک دور میں جب سیاسی کارکنوں کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برسانے کی حکمت عملی سکہ رائج الوقت تھی، وارث میر نے وقت کے فوجی عامر جنرل ضیاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارنے کی روایت قائم کی، حالانکہ انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ جنرل ضیاء الحق کے آمرانہ دور میں جہادی سوچ، فرقہ پرستی اور تنگ نظری کی سرکاری سرپرستی کے باعث روشن خیالی اور خرد افروزی جرم ٹھہری تھی۔ پروفیسر وارث میر کی غیرت ایمانی نے اس صورتحال میں باطل کے ساتھ زندہ رہنے کی بجائے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے مر جانے کو ترجیح دی۔ وہ جب تک زندہ رہے حق کی مشل کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا۔ انہوں نے سیاسی آمریت اور فکری تاریخ اندیشی کو اسلام اور بانیان پاکستان کے تصور پاکستان کی روشنی میں گناہ عظیم ثابت کیا، اور بڑے استقلال کے ساتھ ملائیت سے پھوٹنے والے استدلال کی نفی کرنے میں مصروف رہے۔ وہ ایک ایسے دانشور تھے جو ملائیت کو تو رد کرتے تھے مگر اسلام پر بھی جان چھڑکتے تھے۔ اس موضوع پر ان کی تحریریں اقبال کے دین ملا فی سبیل اللہ فساد کی تفسیر ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں ان دانشوروں کے استدلال کو بھی اپنی حریت فکر کے ساتھ رد کیا جو ملا کی بد اندیشی کی سزا اسلام کی حقیقی پاکیزہ روح کو دینے کے عادی ہیں۔ وارث میر نے اپنی فکر انگیز تحریروں میں اخوان الصفا، الکندی، الغزالی، ابن رشد کے فلسفیانہ انداز نظر سے پھوٹنے والی سائنسی حکمت عملی سے لے کر جدید مصر کے سیاسی مفکرین اور روشن خیال دانشوروں سے لے کر شاہ ولی اللہ، سر سید اور علامہ اقبال تک کی فکری روایت کو اجاگر کیا۔ جارج آرول کے مشہور ناول اینیمل فارم پر ان کی تحریر پڑھتے وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس ناول کا موضوع پاکستان ہو۔ وارث میر نے ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم سے لے کر ڈاکٹر افتخار حسین تک متعدد روشن خیال دانشوروں کی ترقی پسند سوچ کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ وارث میر مسلمانوں میں روشن فکری کی اس تحسین کے دوران ایک انتہائی اہم دینی اور سیاسی مغالطے پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔ میں پاکستان میں پروان چڑھنے والی ایک خاص تنقیدی روایت کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ روایت یہ ہے کہ مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان اور اقبال پر بر صغیر میں راسخ العقیدگی یعنی مذہب پرستی کو فروغ دینے کا الزام لگایا جائے، اور پھر یہ ثابت کیا جائے کہ ان لوگوں نے صوفیہ کی انسانیت نواز اور عالمگیریت کی حامل تحریکوں کو سبوتاژ کیا۔ اس کے علاوہ یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ منطقی طور پر اس تاثر کو ابھارا جائے کہ انہی مسلمان مفکرین کی تنگ دلانہ کثرت پسندی نے غیر فطری انداز میں ہندوستان کو تقسیم کرایا۔ یہ انداز فکر ان لوگوں کا ہے جو مسلمانوں کے الگ قومی وجود اور اس وجود کے حوالے سے جنم لینے والے اقتصادی اور معاشرتی مسائل کو اپنی سوچ کے دائرے سے خارج کر چکے ہیں۔ بھکتی فکر کے یہ علم بردار مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان اور اقبال کے افکار کو مماثل قرار دیتے ہوئے انہیں بر صغیر میں آباد غیر مسلموں کا حریف قرار دیتے ہیں۔ پروفیسر وارث میر اپنے اس مضمون میں قاضی جاوید کی کتاب سر سید سے اقبال تک میں پیش کیے گئے استدلال کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، گویا اعتراض یہ ہے کہ اقبال ایک صوفی کی بجائے راسخ العقیدہ مسلمان کیوں تھے، اور ایک شاعر ہو کر مسلمانوں کے مصائب اور مسائل پر کیوں کڑتے تھے، جبکہ اقبال کے پورے کلام پر نظر رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اس تصوف کے حامی تھے جو صوفی کو جدوجہد پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ رسوم کو نہیں بلکہ باطنی تجربے کو مذہب کا نام دیتے تھے۔ بانیان پاکستان کے فکر و عمل کو متنازع بناتے رہنے کی یہ عادت پاکستان میں فوجی حکومتوں کے زیر اثر پنپتی چلی آ رہی ہے۔ وارث میر نے اپنی کئی تحریروں میں فوجی حکومتوں کے سیاسی کردار بارے بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ایک مضمون میں افواج پاکستان پر امریکی اسکالر اسٹیفن کوہن کی کتاب کا تنقیدی جائزہ بھی پیش کیا ہے۔ اس بحث کے دوران وہ اپنے اس احساس میں قائرین کو شریک کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی کے متعلق یہ کتاب پاکستانی قائرین کی بجائے امریکی ماہرین کے لیے لکھی گئی ہے۔
اس میں فوج اور سول کے باہمی تعلق کی مختلف نوعیتوں پر بحث کے علاوہ بین السطور فوج کے سیاسی کردار کی وکالت بھی کی گئی ہے۔ افغانستان میں روسی قبضے اور ایران میں خمینی کے برسر اقتدار آنے کے بعد نئی امریکی حکمت عملی میں افواج پاکستان کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اور اسی لیے امریکی پالیسی سازوں کے لیے ان افواج کے حسن و قبح سے مکمل طور پر آگاہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہ کتاب اسی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم طلوع آزادی کے بعد جلد ہی غلامی کی اس شب تاریک تک کیوں کر پہنچے، اور ان تاریکیوں سے نکل کر آفتاب تازہ کی روشنی میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ان سوالات کا جواب بھی پروفیسر وارث میر کے پاس موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کو فکری اور عملی طور پر خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اقبال نے ایسی جرأت مندانہ باتیں کی کہ ان پر کفر کے فتوے لگنے لگے۔ خیال یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسی کھلی فضا میسر آئے گی کہ وہ اسلامی فقہ پر جمی صدیوں پرانی گرد کو جھاڑ کر اپنے روشن ضمیر مفکرین کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ایک نئی دنیا تخلیق کریں گے۔ لکھنے، پڑھنے اور سوچنے اور اپنے مطالعے اور اپنی سوچ کو دوسروں تک پہنچانے کی آزادی ہوگی، اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک توانا اور ترقی یافتہ معاشرے کی پیدائش کا عمل شروع ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ پاکستان بننے کے تھوڑے عرصے بعد ہماری سیاسی اور حکومت قیادت کی توانائیاں باہمی چپقلش کی نظر ہونے لگیں، اور بین الاقوامی استعمار کے نمائندوں نے اپنے مہروں کے ذریعے مقاصد پاکستان کو شہ مات دینے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مسلم لیگ کی سیاسی لحاظ سے کمزور اور نظریاتی لحاظ سے منتشر حکومتوں کے مقابلے کے لیے روایتی اسلام کی قوتیں سیاست کا لبادہ اوڑھ کر میدان میں اتر آئیں، اور پاکستان کمیونزم اور اس کے مخالفین کی سیاسی اور فکری سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کشمکش نے اسلام کی نئی تعبیرات و تشریحات اور پاکستان میں پروان چڑھنے والے سیاسی مزاج کو بھی متاثر کیا۔ یہ سیاسی مزاج اتنے سال گزرنے کے بعد رفتہ رفتہ بر صغیر اور بر صغیر کی سرحدوں کے آس پاس پروان چڑھنے والی بین الاقوامی عسکریت کی ایک سیاسی ضرورت بن چکا ہے۔ لہذا پاکستان میں بچی کچھی روشن خیالی کے لیے بیرونی اور اندرونی سرپرستوں کے سائے میں پختہ تر ہوتے جانے والے اس مزاج کا مقابلہ کرنا روز بروز مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ وارث میر کی تحریریں پاکستان کے حوالے سے اس درد اور بے چینی کا حاصل ہیں جس نے پروفیسر وارث میر کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، اور وہ جسم و جاں کی سلامتی سے بے پرواہ ہو کر اپنی آخری سانسوں تک حق اور سچ لکھتے اور کہتے چلے گئے۔ ان کی تحریریں پاکستان کی سیاسی اور روحانی تاریخ بھی ہیں، اور پاکستان کے تابناک مستقبل کا خواب نامہ بھی۔ وارث میر کے فرزندان اس خواب کی تعبیر کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کاش ہم بھی اپنے اندر اسی تلاش اور جستجو کو پروان چڑھانے پر کمر بستہ ہو سکیں۔ دراصل وارث میر کی فکر انگیز تحریریں علمی اور فکری مقالات ہیں جن میں پاکستان اور وسیع تر دنیا اسلام کو درپیش سنگین مسائل سے ایک بندہ صاحب جنون نے عاشقانہ انداز میں پنجہ آزمائی کی ہے۔ وارث میر اب جسمانی طور پر تو ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن وہ اپنے روشن خیال افکار کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔